السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ پھر سے انشاءاللہ جو ہے نا سیاست اور اسلام کے درمیان میں ہی ہوگی۔ انشاءاللہ اسلام کی بات زیادہ ہوگی، سیاست کی کم ہوگی۔ تو آپ کو کچھ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا، میں بھی کہ کسی کو سمجھ آ جائے۔ کوئی بات بری لگے تو معذرت، میں ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ اکثر اپنی کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے اس کے ٹائٹل میں یہ چیز ضرور لکھ دیتا ہوں۔ تو تھوڑی سی اسلام کی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے جب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو مسئلہ پیش آیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے گئے، تو حدیبیہ میں مطلب ہے کہ ان کا ایک پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہ انہوں نے۔ اس شہر کا نام، اس بستی کا نام حدیبیہ تھا، تو اسی لیے اس صلح کا نام بھی جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ کے نام سے بہت زیادہ فیمس ہے، مشہور ہے۔ بلکہ قرآن نے بھی اسی کی جو ہے نا وہ ایک مطلب ہے کہ نفی کی ہے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلب ہے کہ جس ترتیب سے ماشاءاللہ الحمدللہ وہ فتنہ ٹالا، اللہ کی جو حکمت عملی تھی وہ بڑی کمال کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ کمال ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین اور سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو جنگ رکوائی تھی، اس جنگ کی ایک مطلب ہے کہ اسی صورت پہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں تو اسی مطلب ہے کہ صلح کے آپ بیچ میں کچھ معاملہ دیکھیں تو وہ جنگ کے کچھ تھوڑے سے جو معاملات ہیں نا، وہ اس پہ بات ایک سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسئلے کو کیوں روکا تھا، یعنی کہ وہ جنگ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں روکی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ جو اندر مطلب ہے کہ جو مکے کے اندر جو لوگ تھے، وہاں پہ بھی کچھ مسلمان ایمان لا چکے تھے کچھ، لیکن اس میں کچھ معذور تھے، کچھ غریب تھے، کچھ مطلب ہے کہ بے سہارا تھے، ان کا کچھ وہ تھا نہیں کوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ تھا کہ اگر یہ فوج اوپر چڑھائی کرے گی تو الحمدللہ ویسے تو مجاہدین کی فوج نے ہی وہیں پہ غالب آنا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ ان کو مطلب فتح حاصل نہ ہوتی، یہ بات تو ماننے والی ہے نہیں۔ تو اسی اندیشے کے مد نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے بازوؤں کو روک دیا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کمال کی حکمت عملی کی ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو سیاست کے بہت سارے جو اثار ہیں نا وہ نظر آتے ہیں، کھلم کھلا نظر آتے ہیں، اور بڑی کمال کی اور بڑی ماشاءاللہ پاک صاف اور صاف ستھری سیاست ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف داری کی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں جو ہے نا اسی کشمکش میں وہ بھی مطلب مسلے جائیں گے۔ تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پکارنے والے جو ہیں وہ کہیں کسی فتنے کی زد ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تو یہ ماشاءاللہ صفت ہے اور اللہ کے یہ قانون ہے کہ وہ جس پہ رحم کرتا ہے تو بے شمار کرتا ہے، جس کو رزق عطا کرتا ہے تو بے شمار عطا کرتا ہے۔ بشمولیت یہ ہے کہ مانگنے والا اور سوچنے والا دماغ اور مانگنے والی زبان اور تقوی رکھنے والا دل ہونا چاہیے بندے کے پاس۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ پکاریں گے تو وہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کی پکار کو سنے گا، اور انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول کرے گا۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا مطلب ہے کہ اسی طریقے سے یہ بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ ابھی یہ مزید اگر ڈیٹیل میں بات کی جاتی صلح حدیبیہ پہ تو یہ میرے خیال میں کم از کم آدھے سے پونے گھنٹے کی یہ ویڈیو بنے گی، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پونا گھنٹہ کوئی جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھے گا۔ تو اس لیے میں نے شارٹ الفاظ میں بات کر دی ہے تاکہ اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی اس طرف چلا جائے اور جا کے اس کو ذرا غور سے دیکھ لے، پڑھ لے، اور صلح حدیبیہ کے بارے میں جان جائے، اور اس کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ سیاست جو اگر صحیح معنوں میں کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ صرف یہ فتنہ فساد کی سیاست سے اگر ہم چھٹکارا پا جائیں گے تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے قوانین کو جو ہے نا وہ آرام سے فالو کر لیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن خدارہ تھوڑی سی جو لیبرل طبقہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جو ہے نا یہ جو آج کی جو مطلب ہے کہ سیاست ہے اس کی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ آج کی سیاست ہے فسادی، یہ فتنہ پرپا کرنے والی سیاست ہے۔ اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ سیدھا حل ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا۔
اب آپ دیکھیں نا اپنے ڈویژن وائز بھی دیکھتے ہیں تو ہر ڈویژن کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ الگ الگ سسٹم بنے ہوئے ہیں، الگ الگ ان کے جو جناب وہ قانون بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک قانون کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کے آگے سے گلے کو آتا ہے، اور اس کو مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک صف پہ کچھ معاملہ چل رہا ہے، وہ نہیں چل رہا۔ تو کوشش تو یہی تھی میری کہ چلیں اسی مسئلے کو میں تھوڑا سا اوپر کروں، تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئلے کی بنیاد رکھی تھی، آخر اس کے اندر مطلب ہے کہ کوئی ایسی مطلب ہے کہ ایسا رستہ کوئی ہے جس میں سے کہ بآسانی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو بچایا جا سکے اتنے بڑے جو ہے نا خسارے سے۔ کیونکہ دنیا میں تو آپ نے کیا کمایا، دنیا میں تو جو کمایا سو کمایا، لیکن کیا کہ آخرت والے دن آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جب آپ نے جواب دینا ہے تو پھر یہ پکی بات ہے کہ آپ کو وہ ٹوٹل پابندی کرنی پڑے گی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اب یہ معاملہ یہ تو بات ابھی ہم نے وہی بات کر لی ہے کہ جو ہے نا اپنا رضائی کا سائز نہیں بڑھایا، جرابیں پہن لی ہیں۔ یہ نہیں کیا کہ رضائی تھوڑی سی بڑی کر لیں کہ وہ پاؤں تک بھی پوری آ جائے، لیکن جرابیں پہن لی ہیں، رضائی بڑی نہیں کی۔ تو یہ کم از کم کچھ تھوڑی سی جو ہے نا یہ آج کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آخرکار جو اسلام کے اندر مسلمان کا جو ایک سمجھ لیں آپ ایک وجود ہے، اور ایک جو مسلمان کا اسلام کے اندر نام ہے، وہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ اسلام بڑی بہترین چیز ہے، اور یہ اقامت کے ساتھ ہے، پورا کا پورا دین ہے اقامت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اقامت کے ساتھ دے کے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج نماز پڑھ لی ہے تو صبح چھوڑ دی ہے تو وہ اللہ کا اور اس کے بندے کا مسئلہ، وہ تو مسئلہ آپ سمجھ جائیں۔ پھر وہ سمجھدار کے لیے اشارہ بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نمازیں نازل ہوئیں، انہوں نے اگر کوئی مسئلہ ایسا کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ کوئی نماز بیچ میں چھوڑ بھی دیتے تو ان پہ اتنی مطلب ہے کہ وہ نہیں ہونی تھی سختی کہ جتنی کہ عام بندے پہ ہوگی، کیونکہ وہ تو رسول تھے، اور وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے جو ہے نا وہ خلیفہ تھے، اور مطلب ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا مکمل اختیار تھے، ان کے پاس رسالت کی مہر ہے اور ان کے پاس ختم نبوت کی مہر ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو تو اتنی گنجائش تھی، لیکن عام انسان کو اتنی گنجائش نہیں ہے، ناممکن ہے یہ بات۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی، تبا سے ثابت نہیں ہو رہی، تابعین سے ثابت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ خدا کے لیے کچھ تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ بس اس میں جو ہے نا یہی سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگے تو میں پھر سے معذرت کرتا ہوں، اور جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ بس آپ دعا کریں کہ اسلام کے اندر وہ رنگ آ جائے جس رنگ کو قرآن نے بار بار مثال دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھایا، سکھایا ہے، مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج کا ہمارا طبقہ وہ بیٹھا ہوا ہے ممبروں پہ چڑھ کے، لیکن وہاں پہ شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا قرآن شاعری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر نہیں ہے، وہ رسول ہیں۔ تو پھر دیکھیں نا آج یہی لوگ اٹھ کے بیٹھ کے تو ممبروں پہ شاعری کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باز آ جائیں ان چیزوں سے، خدا کے لیے باز آ جائیں ان چیزوں سے۔ دیکھیں یہ حق کی آواز ہے، میں نے اس کو بلند کر دی ہے، اب دیکھا جائے گا جو ہوگا، وہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی محمد ہاشم کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔